کلام مقدس کی جو تلاوت ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 53 آیت 53 بلند آواز سے ذرا پڑھ دو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو۔ تو کیا لکھا ہے جی؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ آج جو پاک عشاء ہے یہ چرچ کی بنیاد ہے۔ ہم اس کو شاید اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے، شاید ہم نے آج تک اس کی ویلیو کو نہیں جانا ہے۔ تو اس کی ویلیو یہ ہے کہ چرچ کی بنیاد ہولی کمیونین ہے، یہ ایک پاک سیکرمنٹ ہے۔ بائبل کے اندر ہمیں کئی پاک سیکرمنٹ ملتے ہیں، جس طرح نکاح ہے، اور یہ بھی ایک پاک سیکرمنٹ ہے، اور یہ چرچ کی کلیسیا کی نہ صرف بنیاد ہے بلکہ ایک مضبوط پلر ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم روٹی اور انگور کا شیرہ پیتے ہیں، مگر اگر اس کی حقیقت جانیں تو آپ اس عمل میں داخل ہو جاتے ہیں جس کے اندر انسان موت سے زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اور خداوند اپنے لفظوں میں خاص فرماتے ہیں، یہ بائبل مقدس کے وہ خوبصورت الفاظ ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند انہیں ٹونٹ کر رہے تھے، طنزیہ باتیں کر رہے تھے، مگر کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ خداوند نے صفائی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ گے اور اس کا خون نہ پیو گے تم میں زندگی۔ تو یہ حقیقت ہے۔ کئی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شخص ہمیں اپنا بدن کھانے کے لیے اور خون پینے کے لیے کیسے دے سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک گہری بنیاد ہے۔ آج شاید ہم ہر مہینے پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری بات ہے کہ چرچ ہر ہفتے پاک عشاء میں شامل ہو، کیونکہ یہ اشد ضرورت ہے۔ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ تھا نہیں، اور چرچ کو ڈیلی بیسس کے اوپر زندگی کی ضرورت ہے۔ چرچ کو ڈیلی بیسس کے اوپر روحانی ترقی کی ضرورت ہے۔ پاک عشاء 3 چیزیں بیان کر رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، بپتسمہ نہیں لیا میں نے، ہاں یہ ٹھیک بات ہے، صرف وہی پاک عشاء میں شامل ہو سکتے ہیں جو ایماندار ہیں، جنہوں نے مسیح کا اقرار کیا ہے، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، اور وہ نہ صرف شامل ہو سکتے ہیں بلکہ پاک عشاء ان کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ مسیح کے بدن میں اور اس کی کلیسیا میں شامل ہو سکیں۔ باڈی آف کرائسٹ، چرچ مسیح کا بدن ہے، اور جو ہم پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں ہم مسیح کے بدن میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں جو پاک عشاء سے ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز، مسیح کے بدن کی ترقی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کیسے ترقی ہوگی؟ ہم باڈی آف کرائسٹ ہیں، ہم مسیح کا بدن ہے، اور کلام میں لکھا ہے جس طرح عورت کا سر کیا ہے؟ مرد ہے، اور مسیح کلیسیا کا، اور عورت اس کی کلیسیا اس کا کیا ہے؟ بدن ہے۔ تو ہم مسیح کا کیا ہوئے؟ تو جب پاک عشاء لے کے تو یاد رکھیں کہ بدن کی ترقی ہوگی۔ پاک عشاء لینے کے ساتھ بدن ترقی پائے گا، بدن ٹرانسفارم ہوگا، وہ ترقی پائے گا، اور یہ ایک
ہیلنگ ہے خداوند کی، خدا کی الہی قدرت ہے جس کے وسیلے سے وہ لوگوں کو ہیل کرتا ہے۔ یہ کوئی روٹی اور میں نہیں ہے کہ ہم ہر مہینے کے پہلے سنڈے پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اسے بھول جاتے ہیں کہ ہم کس عمل سے گزرے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک خاص پہلو ہے، اور دوسرا یہ بنیاد ہے کہ روحانی جو ہے ہماری ترقی ہو۔ کون سی ترقی ہو؟ اور پھر یہ ہماری روحانی خوراک بھی ہے۔ پاک عشاء ہماری روحانی خوراک ہے۔ آج کئی لوگ جو مسیح کے بدن میں نہیں شامل ہوتے، اس کے لہو میں نہیں شامل ہوتے، وہ انٹرنلی ویک ہیں، وہ فزیکلی ویک ہیں، وہ اسپرچولی ویک ہیں۔ آج کئی چرچز کے اندر بدل دیا جاتا ہے، پراپر ہمیں سیکرمنٹ کے اندر داخل نہیں کیا جاتا، صرف بدل ہی دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ریولیشن ہے کہ انسان کی جو جان ہے وہ خون کے اندر ہے، بدن اسے قوت دیتا ہے مگر خون اسے زندگی دیتا ہے۔ تو مکمل سیکرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، بدن اور خون، یہ ہماری اشد ضرورت ہے۔ چرچ روحانی ترقی میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مسیح کے پاک بدن اور پاک خون میں شریک نہ ہو۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ ایک والا نکالیں۔ خداوند نے ہم کو جب ہم پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ خاص چیزیں ملتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے اور پاک عشاء نہیں لیتے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آیت ہم نے پڑھ دی ہے، خداوند نے کہا ہے کہ جو میرا بدن نہیں کھاتا اور خون نہیں پیتا اس کے اندر زندگی، تو اس کا مطلب آپ کے اندر زندگی نہیں ہے۔ جو مسیح کے پاک بدن اور پاک لہو میں شریک نہیں ہوتے ان کے اندر زندگی نہیں ہے۔ یہ ایٹرنل لائف کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند آپ کو وہ زندگی دینا چاہ رہے تھے کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ زندہ رہیں اور موت آپ پر کچھ اثر نہ کر سکے۔ تو خیر استثنا 12 باب اس کی 23 آئے، تب اتنی احتیاط ضرور رکھنا، کیا لکھا ہے جی؟ فقط استثنا 12 باب 23 آئے، ہاں اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تو خون کو نہ کھانا، کیونکہ خون ہی تو جان ہے، سو تو گوشت کے ساتھ جان ہرگز نہ کھانا۔ یہ جانوروں کی بات ہو رہی، تو خدا نے ہمیں کہا کہ تم سارے جانوروں کا گوشت کھاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، مگر ان جانوروں کے ساتھ ان کا خون نہیں کھانا، کیونکہ خون میں کیا ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ تم جانوروں کے ساتھ جانور ہو جاؤ۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں، آپ افریقہ میں دیکھ لیں، ان کے چلنے ڈھلنے کے ساتھ آپ کو پتہ لگے گا یہ بندروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ریالٹی ہے کہ وہ بندروں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا خون پیتے ہیں۔ ایسے بھی ایسے قبائل ہیں جو جانوروں کا خون پیتے ہیں اور ان کی عادات بالکل سملر ہیں، اور وہ آج تک ان پوشیدہ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ پرانے وقتوں کے اندر میں بھی لوگ جو تھے، جو بت پرست لوگ تھے، وہ جانوروں کا خون پیتے تھے اور ان کے اندر صفات بھی جانوروں والی آ گئی، مگر خدا نے حکم دیا استثنا کی کتاب کے اندر، ہاں جو جانور تمہیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے تم کھاؤ، مگر فقط اتنی احتیاط ضرور کرنا کہ تم اس کے گوشت کے ساتھ اس کا خون، کیونکہ خون میں کیا ہے؟
تے سانو کئی چرچا دے اندر بدل ہی پڑھائی جاندے ہیں، تو خون تو دیتے نہیں، تو خون میں کیا ہے؟ تو یہ ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے کہ جب تک آپ مسیح کے پاک بدن اور پاک لہو میں شریک نہیں ہوتے، آپ کے اندر زندگی نہیں ہے، ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اور یہ ایک خاص عمل خدا نے کہا۔ آپ دیکھیں کہ خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کفارہ دیا ہے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جان دی ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا اپنے لوگوں کو بچاتا تھا، کیسے؟ ان کے عوض جو ہے کہ وہ بچڑا ذبح کرتا تھا، بھیڑ ذبح کرتا تھا، لوگ قربانیاں دیتے تھے، اور وہ جو جان تھی اس کے عوض جو ہے خدا کے لوگوں کی خلاصی ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھ لیں عدن کے اندر خدا نے کیا کیا؟ آدم اور حوا کے لیے خدا نے کیا کیا؟ قربانی دی۔ اور خدا نے اس کے چمڑوں سے کیا کیا؟ ان کے لیے پوشاک بنائی تاکہ ان کے گناہوں کا ازالہ ہو۔ پھر خدا ابراہیم کے لیے کیا کر رہا ہے؟ خدا مینڈا مہیا کر رہا ہے اور خون بہا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، تاکہ میں ایک دن ابراہیم، میں نے تیرے بیٹے کو تو بچا لیا، مگر ایک ٹائم ایسا آئے گا میں اپنے بیٹے کو پوری دنیا کے لیے قربان کروں گا۔ اور یہ ریالٹی ہے۔ اور پھر جب ہم مصر کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ مصر سے نکل لگے تو خدا نے ہمیں حکم دیا کہ تم ایک بھیڑ یا برہ لے لینا اور اس کو ذبح کرنا اور اس کا خون کیا کرنا؟ چوک اور پھاٹکوں پر لگا لینا۔ آئیے ذرا پڑھیں خدا کے کلام میں سے خروج 12 آیت۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور خدا کہہ رہا ہے، اور انسان اور حیوان کے سب پھیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتوں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو، پھر میں اس خون کو دیکھ کر تم کو، اور جب ہم پاکشاہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو بیماریاں بھی دور سے ہی بھاگ جاتی، ابلیس دور سے بھاگ جاتا ہے، وبائیں دور سے بھاگ جاتی ہیں، حرام کاری، زنا کاری، بدکاری، جو بھی ابلیس کے ہیلے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پاکشاہ میں شامل ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اب یہ برے کے لہو میں آ گیا ہے تو ان کا ہم پر کوئی زور نہیں چلتا، اور وہ دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آمین۔ یہ ریالٹی ہے، یہ مکاشفہ ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ خاص بات، چھوڑتا جاؤں گا جب میں مصریوں کو ماروں گا، ہاں تو وبا تمہارے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں۔ ہاں، جب میں مصریوں کو ماروں گا، پہلی بات موت کا کوئی زور نہیں ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ موت کا، بولو، موت کا کوئی زور نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وبا تمہارے پاس پھٹکنے بھی۔ تو خدا کیا بول رہا ہے کہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے بھی نہ، تو کیوں نہیں پھٹکے گی؟ جہاں جہاں برے کا لہو تھا اور ہلاکت کا فرشتہ وہاں سے پاس اوور ہو گیا، فسح کی عید کا وجود آ گیا، خدا نے انہیں حکم دے دیا کہ تم ہر سال پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو اپنے لیے یہ عید منانا، تاکہ تمہیں اور تمہاری نسل کو یاد ہو کہ میں تمہیں کس طرح ملک مصر سے نکال لایا۔ اور آج یہ ریالٹی ہے ایمانداروں، آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے گناہوں کا ازالہ دیتا ہے۔ خدا ہمیشہ ان کے گناہوں کے برعکس کوئی نہ کوئی ایسا سبسٹیٹیوٹ رکھتا ہے تاکہ وہ آسان راہ سے نکل جائیں۔
ہم اس کو جانیں کہ ہم جب عید فصح کو دیکھتے ہیں تو یہودی عقیدے کے مطابق گناہوں کی معافی، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے تھے، وہ زندگی اور صحت کے لیے اور برکت کے لیے اور خدا کے عہد کو پورا کرنے کے لیے یہ قربانی گزرانتے تھے، کیونکہ یہ جو عہد تھا یہ انسان نے نہیں باندھا تھا بلکہ خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا تھا کہ جہاں جہاں لہو ہوگا میں اس کو پاک کروں گا، نہ صرف چھوڑ دوں گا بلکہ بیماریاں پھٹکنے بھی نہ پائیں۔ آج ہم کیوں بیمار ہیں؟ آج ہم انٹرنلی کیوں ویک ہیں؟ ہم اسپرچولی کیوں ویک ہیں؟ کیونکہ ہم پاک عشاء کے معنی نہیں جانتے۔ آپ روٹی اور میں شیرے میں شریک نہیں ہو رہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جب آپ خدا کے اکلوتے بیٹے کے بدن اور اس کے لہو میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت آپ پر برے کا لہو قابض آ جاتا ہے اور آپ کا کنٹرول لے لیتا ہے اور اپنی دور سے ہی پہچان لیتا ہے یہ برے کے لہو میں محفوظ ہے، اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، یہ برے کے لہو میں محفوظ ہے۔ بیماریاں، موت، پریشانیاں، تکلیفیں جیسے ہی آتی ہیں وہ ہم سے سلپ ہو کر چلی جاتی ہیں، وہ دور سے ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ مگر خدا ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، مگر ایک چیز نہیں آ رہی تھی۔ قوم سارا سال کے بعد عید فصح تو منا رہی تھی مگر ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہی تھی، ان کی روحانی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی، وہ اندر سے تبدیل نہیں ہو رہے تھے۔ جیسے آج ہم ہر اتوار پہلے سنڈے کو پاک عشاء مناتے ہیں مگر ہماری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے، ہم اندر سے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہیں آ رہی ہے جو میں اس پار سے اس پار لے جائے۔ تو خدا کے پاس ایک بہتر منصوبہ تھا اور خدا نے وہ منصوبہ انٹروڈیوس کرایا، اور دوسرے دن کلام میں لکھا ہے یوحنا پہلا باب اور 29 آیت، جب یوحنا جناب مسیح کو دیکھتا ہے اور اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا لکھا ہے؟ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو جہان کا گناہ، یہ خدا کا کیا ہے؟ یہ خدا کا عظیم منصوبہ تھا کہ خدا ان کی خلاصی کرانا چاہتا تھا، خدا ان قربانیوں سے، ان عیدوں سے ان کی خلاصی کرانا چاہتا تھا تاکہ یہ ایک ہی دفعہ پاک اور صاف ہو جائیں اور ان کا ازالہ دیا جائے، اور یہ ازلی اور ابدی برے کے وسیلے کے ساتھ ان کے گناہوں کی نہ صرف خلاصی ہو جائے بلکہ یہ موت سے نکل کر اور زندگی میں داخل ہو جائے۔ یہ خدا کا ایک عظیم منصوبہ ہے۔ آئیے ذرا پڑھیں متی 26 اور 26۔ جنہیں لوگی نہیں لیندے پاک عشاء اے ہم سن لو، اور جو لے کر قدر نہیں کرتے وہ بھی سن لیں۔ جب وہ کھا رہے تھے، اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو پان، گٹکا، سگٹا، تو یہ یاد رکھیں کہ آج اگر آپ نے کلام سن لیا تو پھر اس تو بات نہ کرے آج، کیونکہ اگر آپ کلام میں لکھا ہے مسیح کے بدن میں شامل ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسے کام کرتے ہیں تو آپ ان کاموں کے سزا پائیں گے، کیونکہ جو جان بوجھ کر ایسے کاموں میں شریک ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اور پھر کیا لکھا ہے؟ خداوند نے ان سے کہا، جب وہ کھا رہے تھے، ہاں، یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی، اور یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی، ہاں، اور شاگردوں کو دے کر کہا، اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، لو کھاؤ یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا کیا ہے؟ بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو
بدن فی الحقیقت کلام کہتا ہے کھانے کی چیز ہے اور اس کا خون پینے کی چیز ہے. یہ ایماندار کی روحانی غذا ہے, یہ ایماندار کی روحانی ترقی کا باعث ہے. آج چرچ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اتوار مسیح کے پاک بدن اور خون میں شریک ہونا چاہیے. ایماندار کیوں گر جاتا ہے؟ کیونکہ وہ روحانی ترقی میں کمزور ہے, وہ مسیح کے بدن میں شامل نہیں ہو رہا ہے. اور جب ہم مسیح کے بدن میں شامل بھی ہو جاتے ہیں تو بھی ہم اسے اپنا کنٹرول نہیں دیتے ہیں, تاکہ بدن ہمارے بدن کے اندر اتر کر اور لہو ہمارے لہو کے اندر اتر کر قابض آئے. آج جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ ہمارے دانتوں کا کام نہیں کرتا ہے, ہمارے دانت ہمارے دانتوں کا کام کرتے ہیں اور معدہ ہمارے معدوں کا کام کرتا ہے. یاد رکھیں, دانت چباتا ہے اور پھر وہ روٹی کو چور چور کر ہمارے معدے کے اندر بھیج دیتا ہے, تاکہ روٹی آسانی کے ساتھ معدے کے اندر نرم ہو اور اس کے نیوٹرینٹس جو ہیں باڈی کے اندر جا سکیں. یہی باپ چاہتا ہے. ہم یسوع مسیح کو, جس کو اس نے توڑا ہے روٹی کی شکل کے اندر, وہ نہ صرف ہمارے منہ میں جائے بلکہ ہمارے معدے میں, اور ہم اسے کھائیں اور اس کی غذائیت اور اس کی زندگی اور اس کا وزن ہمارے اندر کثرت کے ساتھ بکھرتا چلا جائے اور وہ قابض آ جائے. یہ ریالٹی ہے. آج کئی پنجابی چ لوکی کہتے ہیں اپنے بچیاں نو, آ پتر روٹی صحیح چتھیا کر. پنجابی لفظ ہے نا, کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ ڈائجیشن اچھی ہو سکے. اگر آپ مسیح کے بدن کو نہیں کھائیں گے تو آپ کی روحانی ترقی, معدہ کمزور, دل کمزور, روح کمزور. آج ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صرف اور صرف روٹین کی عبادت ہوتی ہے, یہ ایک عمل ہے, یہ ایک تہوار ہے جس کو ہم صرف اور صرف نشانی کے طور پر مناتے ہیں. مگر میں ان ایمانداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اپنے منہ مبارک سے کہہ رہے ہیں, زندگی کی روٹی. آئیے نکالیں حوالہ 6 باب 35 آیت, ٹائم بتائیں ذرا. 12:02 ہو گئے جی. 6 باب 35 آیت, جڑے نہیں لیندے پاک اشاعت سن لو, اور جو لیتے ہیں اور مسیح کے عہد میں قائم نہیں رہتے, یہ میرے خون کا کیا ہے؟ نیا. تو جب آپ مسیح کے خون میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ عہد میں آ جاتے ہیں. میں گناہ نہیں کروں گا, میں گالی نہیں دوں گا, میں گانے نہیں دیکھوں گا, میں بدی نہیں کروں گا. مگر پھر ہم جب ایسا کرتے ہیں تو پھر عہد کیا ہو جاتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. ہاں, یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی. اچھا, بڑا خوش ہوئے. یہ یہودی جماعت تھی جو تقریباً 3000 کے قریب یسوع مسیح کے ساتھ, اور وہ کہنے لگے خداوند یہ روٹی ہم کو روز دیا کر. اور پھر یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ 34ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے اے خداوند یہ روٹی ہم کو روز دیا کر. اور 35ویں آیت میں خداوند کہہ رہے ہیں کہ ہاں, زندگی کی روٹی میں ہوں. اب جب یسوع نے انہیں یہ کہہ دیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, اور وہ بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے یہ کلام ناگوار ہے. اور وہ 41ویں آیت میں کیا کہتے ہیں کہ یہودی اس پر کیا کرنے لگے؟ بڑبڑانے لگے. اور کیا کہنے لگے؟ پڑھیں ذرا. بس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. اور انہوں نے کہا یہ کیا یہ یوسف کا بیٹا
تمہارے باپ دادا نے میاں بیابان میں کیا کھایا؟ وہ کہتے ہیں خداوند ہمیں کوئی نشان دکھا۔ دیکھ خدا نے بیابان میں ہمارے باپ دادا کو نشان دکھایا، اور آسمان سے کیا نازل ہوا؟ من و سلوہ۔ ہمیں بھی تو ایسا نشان دکھا تاکہ ہم تجھ پر کیا لے کر آئیں۔ مگر خداوند نے کہا تمہارے باپ دادا نے کیا کیا؟ بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، کیونکہ یہ من موسیٰ نے نہیں بلکہ میرے باپ نے ان کے لیے نازل فرمایا، اور انہوں نے کھایا اور وہ کیا ہو گئے؟ پڑھے جی آگے ذرا۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے ہاں تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ ہاں، مگر یسوع نے کہا مگر میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے، اور آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ پھر آگے، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس میں روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا۔ یہ ڈیوائن ہیلنگ ہے، یہ ایٹرنٹی ہے، ابدیت ہے۔ آپ مسیح میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی الوہیت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی قدرت میں شامل۔ آپ جب مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، ایمان رکھیں کہ خداوند جو بھی میرے اندر بدنی کمزوری ہے، بیماری ہے، یہ سب تیرے خون اور بدن کی قدرت سے نکل گئی۔ آمین۔ میں نے ایسی گواہیاں سنی ہیں، وہ ہر سنڈے پاک عشاء میں شامل ہوتے رہے اور کینسر ہیل ہو گئے، بیماریاں جاتی رہی، کیونکہ ان کو مکاشفہ مل گیا تھا کہ اگر میں مسیح کے بدن اور اس کے لہو میں شریک ہوں گا تو کثرت کی زندگی میرے اندر داخل ہوگی، کیونکہ انسان کثرت کی زندگی نہیں لے سکتا جب تک وہ مسیح کے بدن اور لہو میں داخل نہ ہو۔ آمین۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ جو روٹی میں جہان کی، وہ میرا کیا ہے؟ گوشت۔ ایک بے عیب برا قربان ہو چکا ہے جس نے ہمیں بری کرا دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، اور وہ آسمان سے اترا ہے تاکہ ہم اس کے اندر کیا کر سکیں؟ میری یادگاری کے اندر جب یادگاری آ جاتی ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ مسیح میرے لیے ہوا، میرے لیے اس نے دکھ اٹھائے، تکلیف سہی، کوڑے کھائے، میرے لیے لعنتی موت گوارا کی، میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا۔ جب ہم یادگاری میں آ جاتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ سارا جو عمل تھا وہ کس کے لیے ہوا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ پڑھے ذرا۔ وہ روٹی میں جوان کی زندگی کے لیے دوں گا، وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے، بس یہودی کہہ کر آپس میں، کیونکہ ذہن نہیں کھلا نا۔ آج آپ باہر یہ باتیں کسی کو بتائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گے یار عجیب کرنا کرتے۔ مگر خدا نے ہمیں اپنے اندر شامل کرنے کے لیے اپنے اندر سے کھلائے۔ آمین۔ جب تک آپ کسی کو اپنے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ اس کو اپنے اندر سے نہیں کھلائیں گے وہ شامل نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا جی آگے؟ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو، ہاں، یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ اور یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہاں، پھر آ گیا جی، میں تم سے، سچ کہتا اور ہوں، نال والے کو کہو میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے بولو میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ آگے جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، بہت سن لو بھائی، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، اے کیوں آ جاتی ہیں بدروہاں؟ بیماریاں کیوں؟ آزمائشیں کیوں؟ جسمانی جبلتیں ہمیں کیوں گھیر لیتی ہیں اور ہم ان کے اندر بہہ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے جو ہمیں ان سے ڈیفینڈ کرتی ہے، جو بچاتی ہے۔ وہ پاور صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک، آمین۔ اور کیا لکھا ہے آگے؟ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ گے اور اس کا خون نہ پیو گے، اور اس کا خون نہ پیو گے، تم میں زندگی نہیں ہے۔ آگے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ
ہمیشہ کی زندگی، زور کی بولو کی ہو گیا، ایک پریشانی کاٹے گا، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے ہو سکتا ہے پاکشاہ لیا ہو، مگر آپ نے اس طرح سے اس کا تجربہ نہیں کیا۔ جب میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں، شیری ادھر کھڑی ہوتی ہے، جب ہم روٹی اور میں کی تقدیس کرتے ہیں، میں فیل کرتا ہوں کہ خداوند روح میں آ گیا ہے، اور ایک عجیب قدرت ہمیں آلٹر کے پاس محسوس ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی ہم مسیح کے پاک بدن اور پاک خون میں کبھی کبھی تو جو روٹی بچ جاتی ہے، میں اور شیری گھر جا کے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم فیل کرتے ہیں ہمارے اندر قوت آ گئی ہے، انرجی آ گئی ہے، زندگی آ گئی ہے، کیونکہ یہ اٹرنل لائف ہے جو کسی اور گوشت کھانے سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے سے ملتی ہے۔ آمین۔ اور پھر کیا لکھا ہے آگے؟ اور پھر یہ بھی سن لو، جن کے اندر یہ زندگی قائم رہے گی، یسوع مسیح کہتے ہیں جو میرا بدن کھاتے اور خون پیتے ہیں، میں انہیں آخری دن پھر زندہ کروں گا کہ کئیاں پہ رہنے ہیں۔ ہاللویا۔ مگر جو اس کا گوشت کھاتے اور خون پیتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ اس زندگی میں بھی زندہ رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی زندہ، اور آخری دن جب نسیگا پھونکا جائے گا، وہ پھر آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور وہ زندہ کیے جائیں گے۔